آج کا جو پروگرام ہے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ابتدا ہوتی ہے اس وقت کے جو مصاحبین ہوتے ہیں بعد میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بھی آ جائیں تو کبھی بھی اس مرتبے کو نہیں پا سکتے 100%. جنہوں نے تنہائی میں، تنگی میں، دقت میں اور سٹارٹ کے اندر ساتھ دیا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سابقون الاولون کے اندر شامل ہیں، من المہاجرین میں ہیں، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مراتب عطا کیے، دو ہجرتیں بھی کرنے کا شرف عطا کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ابتدا ہے، ان کے اصل میں ایک چچا تھے جو یمن سے آئے تھے مکہ میں، یہاں ان کا حریث نام تھا، ان کو یہاں پر قتل کر دیا گیا۔ تو آپ کے والد محترم جو یاسر تھے اور ان کے ساتھ ان کے دو بھائی حارث اور مالک، یہ مل کے اپنے اس بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آئے۔ جب مکہ میں پہنچے تو یہاں آ کر پھر پتہ چلا کہ یہ کیفیت بن چکی ہے، تو وہ قتل ہو چکے ہیں۔ ان کو کعبۃ اللہ سے محبت ہوئی تو یاسر ادھر ہی رک گئے اور باقی دونوں بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ اب مکہ کے اصول کے مطابق جس طرح اب بھی وہ کسی نہ کسی کا اقامہ لینے کے لیے کوئی کفیل بنایا جاتا ہے عرب میں، تو وہاں ضرورت تھی کہ کسی کو اپنا کفیل یا حلیف بنایا جائے، تو انہوں نے حلیف بنا لیا ابو حذیفہ کو، جو کہ ابو حذیفہ بن مغیرہ، یہ ابو جہل کا حقیقی چچا تھا۔ تو لیکن یہ ایک اچھے ذہن کا تھا، اور یہ ابو حذیفہ وہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا اور جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی تھی، تو اس وقت بیت اللہ شریف کی تعمیر کے ساتھ، تکمیل کے ساتھ جو حجر اسود کے نصب ہونے کا جھگڑا پڑا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اسی نے تجویز دی تھی کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی اس کو نصب کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ وہ ابو حذیفہ، ابو جہل کا چچا ہے، انہوں نے اس کو اپنا حلیف بنا لیا۔ تو جب ان کے پاس کچھ عرصہ یہ رہے تو پھر ان کی باندی تھی سمیہ، اس نے اپنی اس باندی کے ساتھ حضرت یاسر کا نکاح کر دیا، شادی کر دی، تو پھر ان سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت عمار کے ساتھ ان کے بعد ایک اور بھائی تھے عبداللہ، تو یہ دو بھائی تھے، یہ دونوں پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اچھا گزرتا گیا۔ ابو حذیفہ نے ایک روایت تو یہ ملتی ہے، شاذ روایت ہے، کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن بہرحال سمیہ اس کی باندی تھی تو اس نے یہ ابو جہل کو دے دی، تو ابو جہل کی ملکیت میں آ گئی۔ اب جو عرب کا ماحول تھا اس کے مطابق غلام جو اپنے آقا کے پوچھے بغیر کوئی بھی معاملہ کسی سے نہیں کر سکتا، اگر وہ کرتا تو وہ اس کو سزا دیتا، تو مالک کو ہر قسم کے حقوق حاصل تھے۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دور رسالت مآب اس کو لوگوں کے سامنے روشناس کروایا، تو اب لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ تو ابتدا میں آنے والوں میں حضرت سمیہ بھی شامل ہوئی، حضرت سیدنا یاسر بھی شامل ہوئے، حضرت عمار بھی شامل ہوئے، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بھی شامل ہو گئے۔ اب ان کی حضور سے محبت یہ ابو جہل کو تو کسی صورت میں بھی برداشت نہیں تھی، تو اسی لیے اپنی باندی کے طور پر ان پہ وہ ظلم و ستم بہت زیادہ روا رکھتا، اور وہ ہر ظلم و ستم برداشت کرتی۔ اور جب ان کے قبول اسلام کا وقت ہوا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 7 لوگوں میں مردوں میں آپ کا نمبر آیا 7واں، اور ایک روایت کے مطابق اس کے بعد بہرحال یہ السابقون الاولون کے اندر شامل ہوئے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر قسم کے ظلم و ستم کے سامنے تنہائی نہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان نے ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، اور دین اسلام سے سر منہ انحراف کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور اتنے ظلم ہوتے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پشت مبارک پہ وہ نشانات پڑ گئے تھے، اور بعد میں جب ایک موقع پر کسی نے دیکھا تو اس وقت انہوں نے پوچھا آپ کی کمر پہ بڑے نشانات ہیں، تو آپ فرماتے کہ مجھے وہ پہنا دی جاتی تھی زرہ لوہے کی، اور وہ بھی گرم ہوتی، پھر زمین بھی گرم ہوتی، پھر آگ بھی جلائی جاتی، اوپر سے سورج کی بھی گرمی ہوتی، اور اس کے اندر مجھے لٹا کے پھر مجھے مارا جاتا اور کہا جاتا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن آپ فرماتے کہ میں وہ ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لیکن میرے منہ سے کبھی بھی حضور کی غلامی سے پیچھے ہٹنے کا کوئی لفظ بھی ادا نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے، کہ آگے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے
کہ یہ ایسا آسان معاملہ نہیں ہے، آپ کو ایسے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر کرنا پڑے تو اس طرح آپ لوگوں نے ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تصوف کے اندر امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصوف کی تعریف کی ہے، وہ فرماتے کہ تصوف کہتے ہی اسی کو ہیں کہ آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے آپ دنیا کے مصائب اور تشدد اور ظلم و ستم برداشت کریں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان تصوف کا امام نظر آتا ہے کہ آپ نے وہ ظلم و ستم برداشت کیے جو دوسروں کے لیے بھی مثال راہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے جو ان کے اوپر کرم نوازی کی، اب تھوڑا سا وہ نام کا بھی، چونکہ ابو حذیفہ کی وہ تجویز اچھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لوگوں کے سامنے باعث شرف بنی، تو جب ہجرت فرمائی انہوں نے تو وہاں پہ حضرت حذیفہ بن یمان تھے، تو حضور نے وہ حذیفہ نام کی نسبت سے ان کو حضرت عمار بن یاسر کا حلیف۔ سبحان اللہ، بات آگے بڑھاتے ہیں اس میں